کچھ لوگ اعتبار نہیں احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اگر خانہ کعبہ پاکستان میں ہوتا تو امام کعبہ بھی کوئی لٹیر جنرل ہوتا۔ جب خزانہ خالی ہو جائے تو لٹیرے نیوٹرل ہو جاتے ہیں۔ چائنا کی فوج بھی اگر چاہتی تو دشمن کے بچوں کو پڑھا سکتی تھی، مگر انہوں نے وہی کیا جس کی وہ تنخواہ لیتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ فرعون پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے جونیئر کلرک کے پاس بھی اگر اختیار آ جائے تو وہ بھی فرعون بن جاتا ہے۔ پاکستانیوں کو جب تک دھوکے اور کھوتے کا پتہ چلتا ہے وہ اسے کھا چکے ہوتے ہیں۔ ریاست ماں ہوتی ہے لیکن امیر کی سگی اور غریب کی سوتیلی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ دوران سروس فرعونیت چھوڑ دی جائے۔ دنیا بھر میں سوال اٹھایا جاتا ہے تو اس کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں سوال کرنے والے کو ڈھونڈا جاتا ہے اور پھر وہ اٹھایا جاتا ہے۔ اگر مومن اور کافر سمندر میں اتر جائیں تو صرف وہی بچے گا جسے تیرنا آتا ہوگا۔ خدا جاہلوں کی طرفداری نہیں کرتا۔ لوگوں کی باتوں کو دل سے مت لگانا۔ لوگ تو امرود خریدنے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ میٹھا ہے اور بعد میں نمک لگا کر کھاتے ہیں۔ پاکستان کو کسی بیرونی دشمن سے نہیں بلکہ اقتدار پرست جرنیلوں، انصاف فروش ججوں اور دین فروش مولویوں سے خطرہ ہے۔ جس ملک میں تعلیمی اداروں سے بڑی چھاؤنیاں، پروفیسر سے زیادہ فوجی افسران اور ہسپتالوں سے زیادہ چیک پوسٹیں ہوں، اس کا حشر ہمارے ملک جیسا ہی ہوتا ہے۔ باقی دنیا میں جسے سیکیورٹی کی ناکامی کہتے ہیں، ہمارے ہاں اسے قربانی اور شہادت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ذمہ داران چھوٹ جاتے ہیں اور مرنے والوں کے وارثین صبر کر لیتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی قانون کی کتابیں لکھنے کی؟ صرف اتنا ہی لکھ دیتے کہ جس میں طاقت زیادہ ہوگی عدالت ان کی غلام ہوگی۔ خالص شہد کی ایک ہی پہچان ہے کہ یہ کسی مسلمان کے پاس سے نہیں مل سکتا۔ کبھی سوچا ہے کہ بنگلہ دیش ہم سے آگے کیوں نکل گیا؟ کیونکہ وہاں بھٹو فوت ہو گیا ہے اور کسی کتے کو وہ شیر نہیں سمجھتے۔ جس قوم کی غیرت مونچھوں میں اور مذہب داڑھی میں ہو، اس قوم کی عقل دماغ میں نہیں ہو سکتی۔ برائے مہربانی قومی اثاثے فروخت کرنے کی بجائے سیاستدانوں کے گھر فروخت کیے جائیں۔ اس ملک کو قوم نے نہیں، سیاستدانوں نے لوٹا ہے۔ رمضان میں جو بھی بنتا ہے سب مزے لے کر کھاتے ہیں۔ آپس کی بات ہے، ہمارا پیارا پاکستان بھی رمضان میں بنا تھا، تب ہی اسے مزے مزے سے کھا رہے ہیں۔ جس ملک کے جنرل سٹور ہوں، کرنل چاول ہوں، کیپٹن سگریٹ ہوں، اے سی ڈی سی پنکھے ہوں، اس ملک کا سدھرنا مشکل ہے۔ آئین فخت آزاد اور خود مختار قوموں کے لیے ہوتے ہیں، غلاموں کے لیے بندوق، فوج اور مذہب ہوتے ہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے دلوں میں صرف ان لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ بڑی کامیابی عقل مندوں کو نہیں ملتی، یہ ان لوگوں کے قدموں میں آتی ہے جو کبھی ہار نہیں مانتے اور اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہر روز کوشش کرتے ہیں۔ اس معاشرے میں عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے جس میں مردوں کی لڑائی میں ماں بہن کو گالی دی جاتی ہے؟
جہاں انصاف سے انکار کیا جاتا ہے اور جہاں جہالت کا غلبہ ہوتا ہے وہاں لوگ محفوظ نہیں ہوتے۔ آپ کی پسندیدہ چیزیں ہر جگہ موجود ہیں، لیکن انہیں غلط جگہوں پر تلاش مت کریں۔ اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے میں انسان کی عزت ہوتی ہے۔ احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے۔ ہماری خوشیاں ہی رخصت ہو کر ہمیں غم دے جاتی ہیں۔ جتنی بڑی خوشی اتنا بڑا غم، غم خوشی کے چھن جانے کا نام ہے۔ جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے تو فوراً مت کھولا کریں۔ کچھ لوگوں کی عادتیں بچوں جیسی ہوتی ہیں، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ اپنے بارے میں برا مت سوچئے، ورنہ جن لوگوں نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کا روزگار چھن جائے گا۔ کہتے ہیں عورت راز نہیں رکھ سکتی، میں کہتا ہوں اگر عورت راز رکھنا چھوڑ دے تو معاشرے کے کچھ مرد منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ زندگی میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جب کوئی غلط بھی بول رہا ہو تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اگر دنیا آپ پر ہنستی ہے تو آپ بھی دنیا پر ہنسو، کیونکہ دنیا بھی اتنی ہی مزاحیہ ہے جتنا کہ آپ۔ انسان کو اپنی اوقات کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اسے وہاں سے ٹھوکر لگے جہاں پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہو۔ یہاں دشمن سے زیادہ محافظ سے خطرہ ہے، بیماری سے زیادہ طبیب سے خطرہ ہے، اور مجرم سے زیادہ منصف سے خطرہ ہے۔ غصہ پہاڑ کی برفیلی چوٹی کی طرح ہے، آپ چوٹی پر جا تو سکتے ہیں لیکن وہاں قیام نہیں کر سکتے۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بدبو نہیں آتی لیکن دوسروں سے آتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی عیاشی یہ ہے کہ آپ کا شوق ہی آپ کا ذریعہ معاش بن جائے۔ رکاوٹیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جن کو یقین ہوتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ جب ہماری دعا قبول ہو جائے تو ہمیں اس بات پر خوشی نہیں ہوتی کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے، الٹا ہمیں یہ غم لگ جاتا ہے کہ قبولیت کے اس لمحے میں ہم نے کچھ اور کیوں نہیں مانگ لیا۔ دنیا میں بھونکنے والے کتے بہت ہیں، جینا چاہتے ہیں تو ان کی آواز نہ سننے کی صلاحیت پیدا کریں۔ زندہ رہنے کے لیے ہم عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں لیکن زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ جو لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے وہ جنت میں ایک ساتھ کیسے رہیں گے؟ حکمرانوں کی اولادیں تعلیم مکمل کر کے پاکستان اس لیے واپس آ جاتے ہیں کہ لندن میں کتنا ہی پڑھ لیں وزیر اعظم کی نوکری نہیں ملتی۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کیا کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گناہگار ہوں۔ پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ نظریاتی انسان کبھی غدار نہیں ہوتے اور دولت کے شوقین کبھی وفادار نہیں ہوتے۔ انقلاب کوئی سیب نہیں جو پکے گا تو گر جائے گا، بلکہ آپ کو خود اس سے گرانا ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لوگ گند اٹھانے والوں کو گندا سمجھتے ہیں۔